حي على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کھانے کے لیے جانور کاٹنا ظلم ہے؟ یہ سوال عام طور سے ویج لورز کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے، جو ویجیٹیبلز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے، اور جس کے دریا میں اسلام دشمن لوگ بھی اپنے ہاتھ دھوتے ہیں کہ جانور کاٹنا ظلم ہے۔ اس سوال کی وضاحت یہ ہے کہ بہت سے انسان کھانے کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ معصوم جانوروں پر ظلم ہے۔ جیو ہتیا پاپ ہونا چاہیے۔ اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، تو پھر جانوروں کی جان تلف کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ بلکہ اسلام میں جانور ذبح کرنے کا ایک فیسٹیول عید ہے، ایک تقریب منائی جاتی ہے۔ ایسا تضاد کیوں ہے؟ کیا جانور ذبح کرنا امن یعنی پیس کے خلاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اسلام میں کسی بھی جان، چاہے وہ جانور کی ہو کہ انسان کی، ناحق ضائع کرنا جرم ہے۔ شوقیہ شکار کرنا، جانوروں کا خون بہانا، انہیں زخمی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، بے جا ان کی جانیں ضائع کرنا، یہ سب اسلام کے سکھائے ہوئے اخلاقی تعلیمات کے بالکل خلاف۔ اسلام ناحق قتل کی ہمت افزائی نہیں کرتا۔ اسی لیے فقہا کا اصول ہے الاصل فی اللحوم التحریم، یعنی اصل گوشت کے تعلق سے حرمت ہے۔ جانوروں کا گوشت اصل میں حرام ہونا چاہیے، لیکن چونکہ انسانی جسم کی غذا کا کچھ حصہ اسی گوشت سے متعلق ہے، چنانچہ ضرورت کے حد تک اس کو جائز قرار دیا گیا، کیونکہ اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات، یعنی سخت ضروریات کی وجہ سے ممنوع چیزوں کا جواز پیدا ہو جاتا ہے، ممنوع چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں جمادات یعنی ایسی مخلوقات جن میں محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسی اشیاء ہیں، اور نباتات یعنی اگنے اور بڑھنے والی اشیاء جیسے درخت وغیرہ ہیں، اور حیوانات یعنی جانور اور انسان ہیں۔ یہ تین قسم کی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے انسانی جسم کی غذا بننے کے لائق دیکھیں تو جمادات یہ انسانی غذا نہیں بن سکتے تھے۔ پتھر، ریتی اور مٹی یہ انسانی غذا نہیں بن سکتے تھے۔ تو دوسری چیز یعنی نباتات یعنی سبزیوں اور ہرے پتوں کو رزق بنایا گیا، اور ان میں سے بھی پورے نہیں بلکہ ان نباتات میں بھی بہت سے درخت اور پتے موزی موجود ہیں، تو جو کھانے کے لائق تھے ان کو منتخب کیا۔ لیکن دیکھا گیا کہ اس میں غذا تو موجود تھی، لیکن یہ کامل غذا والی اشیاء نہیں تھی۔ ان میں سے کسی میں بھی جسم کی سب ضروری چیزیں ایک ساتھ موجود نہیں تھی۔ انسانی جسم کو جتنی غذائی توانائی کی ضرورت تھی وہ ان ہرے پتوں سے ناکافی تھی، اور جتنی توانائی کی ضرورت تھی صرف ان نباتات کے ذریعے حاصل کرنے میں کافی مقدار میں سبزی اور مختلف سبزیاں درکار تھیں، جن کو حاصل کرنے میں جتنی محنت لگتی تھی ان سے حاصل ہونے والی توانائی خرچ ہونے والی توانائی کے مقابلے میں کم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کا گوشت ہمارے لیے حلال کر دیا جو انسانی جسم کے ساری ضروریات کا خزانہ تھے، اور جس میں توانائی بھی کم خرچ ہو سکتی تھی۔ اور ان جانوروں میں سے بھی سب نہیں بلکہ کچھ ہی جانور، کیونکہ گوشت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس پیٹ میں رہے گا اس پر اپنا اثر دکھائے گا۔ ضرورت تھی ایسے جانوروں کو چنا جائے جن کو بار بار کھانے سے انسانی جسم اور انسانی عادات پر اس کے برے اثرات نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کو منتخب فرمایا جن کی غذا ہرے پتے تھے، جن میں وفاداری اور معصومیت کا عنصر تھا، طاقت ہونے کے باوجود تکلیف نہ پہنچانا، تابعداری اور محنت کی صفت تھی۔ اگر چیرے پھاڑ کر گوشت کھانے والے جانوروں کو حلال کیا جاتا تو انسانوں میں وہی درندگی کے اوصاف منتقل ہونے کے امکانات تھے۔ اگر زہریلے جانور حلال ہوتے تو انسانی جان کو نقصان تھا۔ اسی طرح اگر باطنی گندگی والے جانور حلال ہوتے تو انسانی صحت کی خرابی کا اندیشہ تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے چند مخصوص جانور حلال فرمائے۔ جانوروں کا کھانا انسانی جسم کی بقا اور صحت اور سب کے لیے رزق کی تقسیم میں برابری ہونے کے لیے ایک ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ان جانوروں میں کچھ چیزیں فطری طور پر نفاست کے خلاف تھیں، جیسے خون اور جانوروں کے بعض مخصوص اعضاء، لہٰذا ان چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ خون میں نجاست زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کو جسم سے زیادہ مقدار میں خارج کرنے کے لیے گلے پر چھری چلا کر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ گلا جسم کے سارے رگوں کے ملنے کی جگہ ہوتا ہے، اور یہاں کاٹنے سے جانور کو دوسرے طریقے سے ذبح کرنے کے مقابلے میں کم وقت تک تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی یہ مد نظر رکھا گیا کہ اگر بوقت ضرورت جانور کھایا بھی جائے تو کم سے کم تکلیف پہنچا کر اس سے استفادہ کیا جائے۔ غرض یہ تو تفصیلی جواب ہے۔ اس کا ایک الزامی جواب یہ ہے کہ جیو ہتیا پاپ ہے۔ اگر واقعی یہ جملہ بغیر کسی قید، شرط اور استثنائی صورت کے عام ہے تو جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ جس طرح انڈے میں جان ہوتی ہے
ہے، بیج میں بھی زندگی ہوتی ہے، پتوں میں بھی زندگی ہوتی ہے، تو اگر جانور ذبح کرنا ظلم ہوگا تو ان بیجوں کا کھانا، ان پتوں کا اکھاڑنا اور درختوں کو کاٹنا بھی ظلم ہوگا۔ اس ساری تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جانوروں کا کاٹنا یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ جانوروں کا ناحق قتل کرنا یہ ظلم ہے۔ اگر کسی ضرورت کے تحت جیسے کھانے کے لیے کاٹا جا رہا ہو اور ذبح کیا جا رہا ہو تو یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ انسانی مصلحت کے بالکل موافق ہے۔